ادھر کیوں نہیں جاتے؟ جدھر بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اس کی گاڑی سے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ جدھر بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کتے کی طرح جینا بھی کوئی جینا ہے؟ اختر رضا سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ اختر رضا سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ دیدار کرنے سارا زمانہ نکل گیا، دیدار کرنے سارا زمانہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا۔ دیدار کرنے سارا زمانہ نکل گیا، جس سمت میرا تاج الشریعہ نکل گیا۔ سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا، مخالفوں کا جنازہ نکل گیا۔ سرکار ازہری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا۔ یقیناً دوستوں اور بزرگوں، قابل مبارکباد خوبصورت شاعری علی جناب الحاج مبارک حسین مبارک سے ہم سن رہے ہیں۔ یقیناً دوستوں اور بزرگوں، نبی کے عشق کا جلسہ سجایا جاتا ہے، نبی کے عشق کا جلسہ سجایا جاتا ہے، سجا کے عقیدہ بچایا جاتا ہے، سجا کے عقیدہ بچایا جاتا ہے۔ اور جس کو نظر نہ آئے اسلاف کی صورت پیارے، ارے اس کو تو بریلی کا سرما، اشارے سے سمجھ جائے، بریلی کا سرما ایسا ویسا سرما نہیں ہے، بہت جلنے والا سرما ہے۔ ہاں بزرگوں کا قابل مبارکباد، آپ کی محبتیں آپ سن رہے ہیں۔ ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جو ہندوستان میں پیدا ہوا، پوری دنیا سننے کے منتظر رہا کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت الجماعت کی امانت کا نام اصل اقبال ہے۔ اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ہر نظر بس سے بچا کے رکھے۔ آج کیا کہنے ہیں، جہاں رضا ہے وہی مزہ ہے، اور جہاں رضا نہیں وہاں مزہ نہیں سزا ہے۔ ہاں بالکل، ادھر والے ٹھنڈا پڑ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ کو گرم ہونا چاہیے، اور وہ گرم نہیں، عشق نبی میں جو پگھل جاتے ہیں، عشق نبی میں جو پگھل جاتے ہیں، گرمی عشق میں جو پگھل جاتے ہیں، بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ ہوشیار رہے ہم سے زمانہ ورنہ، ہوشیار رہے ہم سے زمانہ ورنہ، ہم تو غوث کے کتے ہیں، شیروں کو نگل جاتے ہیں، ہم تو غوث کے کتے ہیں، شیروں کو نگل جاتے ہیں، ہم تو غوث کے کتے ہیں، شیروں کو نگل جاتے ہیں۔ گرمی عشق نبی سے جو پگھل جاتے ہیں، شیر کا پڑھنا ہے، گرمی عشق نبی سے جو پگھل جاتے ہیں، بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ ہوشیار رہے ہم سے زمانہ ورنہ، ہم تو غوث کے کتے ہیں، شیروں کو نگل جاتے ہیں، ہم تو غوث کے کتے ہیں، شیروں کو نگل جاتے ہیں۔ یقیناً دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنے ضمیر کو بےچین نہیں کرتے۔ چار مصرے مجاہد ملت کے دیوانے اگر ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، علماء کی دعا چاہتا ہوں، یہ اگر انگلی اٹھا دے تو آپ ہاتھ اٹھا دیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ان علماء کو دیکھ کر کتنے عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے ضمیر کو پیچھا نہیں کرتے، مصطفیٰ کے دین کا سودا نہیں کرتے، مصطفیٰ کے دین کا سودا نہیں کرتے۔ جو رکھتے ہیں میرے مجاہد ملت سے دشمنی، جو رکھتے ہیں میرے مجاہد ملت سے دشمنی، ہم تو پلٹ کے ان کو دیکھا نہیں کرتے، دیکھا نہیں کرتے۔ جو رکھتے ہیں میرے مجاہد ملت سے دشمنی، ہم تو پلٹ کے ایسوں کو دیکھا نہیں کرتے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، اللہ سلامت رکھے جذبات کو، آپ کی محبتوں کو۔ ہندوستان کا وہ لہجہ جس گلی، جس کوچے، جس شہر میں چلا جائے، اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا کے آ جائے۔ یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ عظیم شاعر، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، یقیناً دعا فرمائے
اللہ ہر آفات بلیات سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے، آپ کی نسلوں کو بھی اچھا رکھے، ہے نا دوستوں اور بزرگوں، قابل مبارکباد ہے نا۔ یہ موبائل تباہ کر کے رکھا ہے، موبائلوں میں اپنا وقت گزارا نہ کیجیے، موبائلوں میں اپنا وقت گزارا نہ کیجیے، آخرت میں اپنا خسارہ نہ کیجیے، آخرت میں اپنا خسارہ نہ کیجیے۔ جو لڑکیاں گاڑیوں سے کرتی ہیں نفرت، ایسی شادی کو ہرگز گوارا نہ کیجیے، گوارا نہ کیجیے، موبائلوں میں اپنا وقت گزارا نہ کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں فلانا داڑھی رکھیں گے تو شادی نہیں ہوگی، میں ذمہ دار اسٹیج سے کہوں گا کتنے مولوی کنوارے ہیں بتاؤ، شادی ویلا نہیں۔ ہر نوجوان اگر داڑھی رکھ لے گا تو یہ لڑکیاں جائیں گی کہاں؟ اس لیے پیغام لو جشن عید میلاد النبی میں آنے والے موبائلوں میں اپنا وقت گزارا نہ کیجیے، آخرت میں اپنا خسارہ نہ کیجیے، آخرت میں واٹس ایپ فیس بک یا ٹویٹر کیا کرو، واٹس ایپ فیس بک یا ٹویٹر کیا کرو، لائک کرو کمنٹ یا شیئر کیا کرو، لائک کرو کمنٹ یا شیئر کیا کرو۔ جنت کمانی ہے دوستو، جنت کمانی ہے۔ جیو سے اگر دوستو اپنے موبائلوں میں ذکر پیغمبر کیا کرو، اپنے موبائلوں میں ذکر پیغمبر کیا کرو، موبائلوں میں اپنا وقت گزارا نہ کیجیے، آخرت میں اپنا خسارہ نہ کیجیے۔ جو لڑکیاں داڑھیوں سے کرتی ہیں نفرت، ایسی شادی کو ہرگز گوارا نہ کیجیے۔ ڈی جے ہو، قدم قدم پہ پٹاخے، ایسی شادیوں میں کبھی جایا نہ کیجیے۔ ڈی جے ہو، پٹاخے ہو، قدم قدم، ایسی نکاح خانی میں، ایسی نکاح خانی میں جایا نہ کیجیے، آخرت میں اپنا خسارہ نہ کیجیے۔ پورا مجمع شاعر انٹرنیشنل اسد اقبال کو اگر سننا چاہتے ہیں، ہر آدمی کا دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے ہاتھ اٹھے، نعرہ تکبیر۔ کوئی اندھیرے میں اگر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اے اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ان کو آئندہ یا 1-2 سال کے اندر مدینے کا سفر عطا فرما، اور جو لوگ بھول سے نہیں اٹھائے ہیں مولا 2 سال کے اندر ان کے پاسپورٹ کا انتظام عطا فرما۔ آئندہ سال آؤں گا تو اور ایک دعا دے کے جاؤں گا۔ پورا مجمع نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، فیضان تاج الشریعہ، سرکار حضور مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، نعرہ حیدری۔ خاموش رہے تو تکلم ٹپک پڑے، جنبش لبوں پہ ہو تو تبسم ٹپک پڑے۔ اسد وہ شاعر ہے لکھ کر نبی کی نعت کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتر مدینے کے ہیں ہم سے بہتر، جو دن رات طیبہ نگر دیتے ہیں، جو دن رات طیبہ نگر دیتے ہیں۔ آئیے اس عظیم خطیب کا استقبال، عظیم خطیب کا استقبال جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ پر رضا نگر پٹھا پور والوں نے سجایا۔ ایک جملہ دوں گا، مائک ہے، آواز پہنچ رہی ہے، نہ پہنچے تو آپ سوچئے یہ مائک پہلے، آواز بعد میں، لائٹ پہلے، روشنی بعد میں۔ یقیناً مجھے کہنے نہ دیا جائے بلبل پہلے، شاعر بعد میں، اسد پہلے، شاعر انٹرنیشنل بعد میں، حماد پہلے، خطیب بعد میں۔ مجھے کہنے نہ دیا جائے آدم پہلے، صفی اللہ بعد میں، ابراہیم پہلے، خلیل اللہ بعد میں، اسماعیل پہلے، ذکی اللہ بعد میں، عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں، موسیٰ پہلے، کلیم اللہ بعد میں، میرا مصطفیٰ پہلے، آمنہ کا بیٹا بعد۔ اس لیے میرا مصطفیٰ لاجواب، بے مثال، بے نظیر ہے، اس کا کوئی مثال۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس بے مثال نبی کی بے مثال محفل میں بیٹھنے والوں،
میرا مصطفیٰ لاجواب، مصطفیٰ کے امتی لاجواب، پورا مجمع خطیب اعظم ہندوستان، شیر عطا، شیر تاج الشریعہ علامہ مفتی حماد کے استقبال، نعرہ تکبیر۔ ہر آدمی کا ہاتھ اٹھے، نہ لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، نہ لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، ارے جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا، یہ ہاتھ کل قیامت میں تمہاری گواہی دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس محبت فیضان تاج الشریعہ، چار مصرے مفتی حماد کے استقبال میں۔ یقیناً دوستوں بزرگوں، یہ وہ عظیم خطیب ہیں، اللہ سلامت رکھے ہماری جماعت کی امانت۔ یقیناً وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب ہی میں ہو صحیح دیدار ہونا چاہیے۔ مسلک احمد رضا کو عام کرنے کے لیے مثل حماد ہند میں دو چار ہونا چاہیے، ہند میں دو چار ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صرف والا ہو، ماں باپ کی دعا ہوتی ہے تب کامیابی ملتی ہے، بغیر ماں باپ کی دعا کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی کرو، ماں کبھی شکایت نہیں کرتی ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اور بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا، پھر بھی ماں سب سے یہ کہتی ہے میرا لال اچھا ہے۔ بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا، ماں یہ کہتی ہے میرا لال اچھا ہے۔ یقیناً اس کے آنگن میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، اس کے آنگن میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ارے جس کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ارے اس کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جس کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر کی ملیکہ بناتی ہے روٹیاں، مگر ماں کے ہاتھ کی جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ ملیکہ بناتی ہے روٹیاں، مگر ماں کے ہاتھ کی جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے آج پٹھاپور آئے، جب ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، تو بیٹا مجاہد ملت پیدا ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، تو بیٹا بریلی کا احمد رضا پیدا ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، تو بیٹا اجمیر کا غریب نواز پیدا ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، تو بیٹا بغداد کا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، تو بیٹا بریلی کا تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، تو بیٹا دھام نگر کا حبیب ملت پیدا ہوتا ہے، حبیب ملت پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو مجھے آگے کہنے نہ دیا جائے، جب ماں نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے، تو بیٹا رضا نگر کے جشن عید میلاد النبی کا رکن بن جاتا ہے۔ آج ان بچوں نے جلسہ سجا کے بتا دیا ہے۔ یقیناً دوستو قابل مبارکباد غوث کو بغداد کا جیلان کہتے ہیں، خواجہ کو ہند کا سلطان کہتے ہیں، جس نے چند گھنٹوں میں لکھ ڈالا الدولۃ المکیہ، اس کو بریلی کا احمد رضا خان کہتے ہیں، اور جس نے پل میں ہلا کے رکھ دیا آل سعود کو، اس کو اڑیسہ کا حبیب الرحمان کہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہماری پہچان، عبدالحلیم بھائی، ہماری پہچان یہ نہیں کہ ہم شاہ بندر، ہم بنگال کی کھاڑی میں رہتے ہیں، جلیسر میں رہتے ہیں، یا پیٹھاپور جیسے بستی میں رہتے ہیں۔ ہماری پہچان اڑیسہ سے نہیں، ہماری پہچان بہار سے نہیں ہے، ہماری پہچان اتر پردیش سے نہیں ہے،
ہماری پہچان مجاہد ملت کی مزار سے ہوا کرتی، ہم اگر پہچانے جاتے ہیں مجاہد ملت کے آستانے کی برکت ہے۔ اس لیے کل بھی ہم آستانے سے جڑے تھے، آج بھی آستانے سے جڑے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک مجاہد ملت کے آستانے سے جڑے ہیں۔ بچہ حبیب ملت کا دیوانہ ہے۔ باؤ دوستر بزرگوں، بالکل قاری مجیب صاحب نے بہت اچھی شاعری پیش کی، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کی میلاد کچھ لوگ مناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں مناتا ہے، سنی پریشان ہے کہ علماء بھی کرتے ہوں گے کہ عید میلاد النبی، دیوبندی وہابی کہتا ہے یہ سنی 2 عید تو اللہ نے دیا تھا، یہ سنی تیسری عید لائے کہاں سے؟ مبارک بھائی تو شاعر ہیں، بس ان کی شاعری کو چون کر 4 مصرے ان کی طرف سے، دیوبندیوں کی طرف سے، وکیلوں کی طرف سے سوال 4 مصرے، کوئی ذاتی مقام سے لائے ہو، کوئی ذاتی مقام سے لائے ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ خدا نے تمہیں 2 عیدیں دی تھی، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ سنی کا جواب سنو، رحمت للعالمین سے لائے ہیں، سے لائے ہیں، لا مکا کے مکی سے لائے ہیں۔ ارے جن کے صدقے میں 2 عیدیں ملی ہے، تیسری بھی ہم انہی سے لائے ہیں۔ جس کے صدقے میں 2 عیدیں ملی ہے، تیسری بھی ہم انہی سے لائے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میلاد چھوڑ دو تو اس کا جواب دے دینا ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میلاد منانا چھوڑ دو، تم ایسے کم وقت سے ہاتھ ملانا چھوڑ دو، تم ایسے کم وقت سے ہاتھ ملانا چھوڑ دو، اور یقیناً نبی کے صدقے میں بنی ہے یہ دنیا، بغض رکھتے ہو تو نبی سے یہ دنیا چھوڑ دو، یہ دنیا چھوڑ دو۔ آئیے